أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، عظمت اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبہ ہوں. درود و سلام ہوں امام الرسول ساقی حوض کوثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. محترم دوستو، آج کا موضوع ہے ماہ محرم اور کرنے والے کام. ماہ محرم الحرام یہ سال کا پہلا مہینہ ہے. قمری اعتبار سے اسلامی اعتبار سے یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسلامی سال کی اس ماہ محرم سے ابتدا ہوتی ہے. ماہ محرم الحرام یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں. 3 پہ در پہ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے جو کہ مضر کا قبیلہ ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ان مہینوں کی جو حرمت ہے وہ حرمت زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کی ہے. جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، جب سے ان 4 مہینوں کی حرمت اللہ نے رکھی ہے. حرمت کا کیا معنی ہے کہ اللہ نے انہیں حرمت والا کیوں بنایا؟ کیا وجہ؟ اس لیے کہ یہ 4 مہینے جو اللہ نے حرمت والے رکھے ہیں، ان مہینوں میں خاص طور پر جنگ و جدل، قتل و غارت گری، خون ریزی، فتنہ و فساد اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے. باقی 8 مہینے میں جو لوگ جنگ و جدل کیا کرتے تھے، قتل و غارت گری کیا کرتے تھے، اللہ نے انہیں اس بات سے روکا کہ ان مہینوں میں باز آ جاؤ، رک جاؤ. یعنی مطلب یہ کہ امن پیدا کرو، ان مہینوں میں امن اور شانتی کا گہوارہ بنا دو تاکہ انسانیت امن و سکون سے رہ سکے، اپنے معاملات کو چلا سکے، اپنے معاملات کو بنا سکے. اسی لیے انسانیت کو سکون مہیا کرنے کے لیے، امن مہیا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ تعلیم دی کہ ان حرمت والے مہینوں میں بعد آ جائیے. اسی لیے ان مہینوں کو حرمت والا کہا جاتا ہے. ماہ محرم بھی ایک حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں بھی ان تمام چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اور بچنے کا حکم دیا. میں نے آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 خطبہ میں تلاوت کی ہے.
اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کو بیان کیا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کے ہاں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، سال کے 12 مہینے ہیں۔ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اور وہ مہینے اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ ان مہینوں میں سے منہا 4 حرم، ہم نے 4 مہینے اللہ فرماتے ہیں 4 مہینے حرمت والے قرار دیے ہیں۔ اور پھر ذالک الدین القیم، یہ انتہائی سیدھا دین ہے، صراط مستقیم ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ ایسا راستہ ہے صراط مستقیم کہ جو بھی اس راستے پر چلے یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو پیغام دیا، پوری انسانیت کو، کسی مذہب کا پیروکار ہو، کسی مذہب پر چلنے والا ہو، اسے اللہ نے ایک پیغام دیا امن کا، سکون کا، گہوارے کا۔ دیکھیے کہ جب ایک کمپنی، ایک ادارہ موجود ہوتا ہے، وہ کمپنی والے، اس ادارے والے کیا کرتے ہیں کہ سال کے اختتام پر وہ اپنے اس کمپنی کا محاسبہ کرتے ہیں، احتساب کرتے ہیں، ناپ تول کرتے ہیں، پتہ چلے کہ کمپنی خسارے میں گئی، فائدہ ہوا، فائدہ کتنا ہوا، خسارہ کتنا ہوا۔ یعنی کمپنی بیٹھ کر اس بات پر غور کرتی ہے جب سال کا اختتام ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھیے ہمارے یہاں رواج ہے نا کہ جب بجٹ پیش ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، یہی چیز ہے۔ اب جب اسلامی سال کی ابتدا ہے اور اسلامی سال کی ذوالحجہ پر انتہا ہے، تو اہل ایمان کو بھی یہ سال ایک پیغام دیتا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ پیغام انتہائی اہم ہے ہم سب کے لیے، تمام مومن مردوں اور تمام مومنہ عورتوں کے لیے انتہائی اہم ترین پیغام ہے جو ہمیں یہ دے کر جاتا ہے سال کا اختتام اور سال کی ابتدا۔ وہ یہ ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے اپنا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ گزشتہ سال جو مجھ سے گزر چکا، اس سال میں نے کیا کیا حاصل کیا، کیا میں نے نقصان کیا، کیا میں نے فوائد حاصل کیے، کس چیز کی مجھ میں کمی رہی، کس چیز میں مجھ سے زیادتی ہوئی، میرے معاملات کیسے تھے، میرا اخلاق کیسا تھا۔ یہ ساری چیزیں انسان اس سال کے اختتام پر اور سال کے ابتدا میں انسان اپنا محاسبہ کرے۔ اگر یہ انسان گزشتہ سال عبادتوں میں کمزور تھا، سست رو تھا، سستی میں گھرا ہوا تھا، اس انسان کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے سال کے ابتدا سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس سال جو شروع ہوا ہے، اس سال میں عبادت میں غفلت نہیں برتوں گا۔ یہ انسان محاسبہ کرے، یہ سال ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ ہم نے اس سال کی ابتدا اور گزشتہ سال کی انتہا سے یہ اپنے آپ کو ہم نے اپنی ایک ہدف مقرر کرنا ہے، ایک ایجنڈا بنانا ہے کہ میرا ایجنڈا یہ ہے، میرا ہدف یہ ہے کہ میں نے گزشتہ سال کیا پایا، کیا کھویا، اور اب اس سال میں نے کس چیز کو پانا ہے اور کتنی میں نے محنت کرنی ہے۔ اب انسان یہ غور کرے کہ گزشتہ سال اگر میرا اخلاق انتہائی گراوٹ کے شکار تھا، میں انتہائی اخلاقی طور پر صفات رذیلہ کو اپنانے والا تھا اور ان صفات رذیلہ میں انتہا درجے کو پہنچ چکا تھا، تو انسان اس سال یہ ایجنڈا بنائے، اپنا ہدف بنائے کہ میں اب اخلاق اپنا اعلیٰ سے اعلیٰ بناؤں گا، عمدہ اخلاق، اور اس اخلاق میں بہتری لے کر آؤں گا۔ اس اخلاق میں بہتری کی وجہ سے یقیناً
یہ دنیا کے رہنے والے لوگ، میرے آس پاس رہنے والے لوگ میرے گرویدہ ہو جائیں گے۔ اگر یہ انسان غور کرے کہ میں نے گزشتہ سال حقوق العباد میں غفلت برتی ہے، حقوق العباد، بندوں کے حقوق، ہمارے پڑوسیوں کے حقوق، ہمارے آس پاس بسنے والے لوگوں کے حقوق، میرے اپنے اقربا جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق، میرے بھائیوں کے مجھ پر حقوق، میرے خاندان کے مجھ پر حقوق، عام مسلمانوں کے مجھ پر حقوق، ایک عام بسنے والا غیر مسلم ہمارے معاشرے میں اس کے حقوق۔ اب انسان نے اگر اس عمل کے اندر کوتاہی برتی ہے حقوق العباد کے اندر، تو انسان یہ سوچے کہ اب میں اس سال اپنے اندر تبدیلی اور بہتری لے کر آؤں گا اور حقوق العباد میں کسی شخص کے حق کی حق تلفی نہیں کروں گا۔ یہ ہمیں سال پیغام دے رہا ہے، ابتدا اور انتہا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے سال کی ابتدا اس چیز سے کریں۔ ایک اور بات کہ اگر گزشتہ سال میں اپنے آپ کو اپنے نفس کے تابع کر چکا، گزشتہ سال میں اپنے آپ کو اپنے نفس کے تابع کر چکا تھا، میرا نفس میری خواہشات کی پیروی کرنے والا تھا، جو خواہشات چاہتی میں اسی کی پیروی کرتا، تو پھر انسان یہ محاسبہ کرے، اس سال میں عہد کرے کہ میں اپنے نفس کی پیروی نہیں کروں گا، بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے رب تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کو پیش کر کے لے آؤں گا اور رب کی فرمانبرداری اور اطاعت کروں گا۔ یہ پیغام ہمیں دیتا ہے نیا سال۔ نیا سال اس چیز کا نام نہیں کہ آپ نئے سال میں ایسے امور بجا لائیں کہ جو شرعی طور پر حرام ہوں، اس لیے کہ اس ماہ محرم الحرام کے اندر جو کرنے والے کام ہیں جن کا آج ہمارے موضوع سے مناسبت ہے، وہ یہ ہے کہ اب اگلی بات انتہائی اہم ہے، وہ ہے کہ اس ماہ میں روزوں کا اہتمام کرنا۔ روزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رواہ مسلم، حدیث نمبر 1163 1163۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے وہ روزے ہیں ماہ محرم کے، شہر اللہ المحرم، کہ یعنی رمضان کے بعد معلوم یہ ہوا کہ افضل ترین مہینہ رمضان کا روزوں کے اعتبار سے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی مہینہ روزوں کے اعتبار سے فضیلت والا ہے تو وہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر مزید ایک اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبۃ و ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا، سوال کیا، ای الصلاۃ، کہ کون سی نماز افضل بعد المکتوبہ، فرض نماز کے بعد وہ کون سی نماز ہے جو اللہ کے ہاں افضل ہے۔ یہ فرض انتہائی اللہ کو پسند ہیں، فرائض کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، نماز میں سستی کو چھوڑ دیں۔ نماز فرض کے بعد افضل ترین نماز وہ کون سی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ای الصیام افضل، اور پھر افضل روزہ رمضان کا، اس کے بعد وہ کون سا روزہ ہے کہ جس میں انسان روزے کا اہتمام کرے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ الصلاۃ فی جوف اللیل، کہ فرض نماز کے علاوہ افضل ترین نماز وہ رات کی نماز ہے، فی جوف اللیل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ محرم میں ہمیں کرنے کے کام کیا بتلائیں؟ وہ یہ کہ ہم اس ماہ محرم میں روزوں کا اہتمام کریں اور بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اور مدینہ میں آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ کا اہتمام کرتے ہیں،
اور آپ نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، انہوں نے جواب یہ دیا کہ ھذا یوم عظیم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه۔ انہوں نے جواب یہ دیا، یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1130، یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1130۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے جواب یہ دیا پیارے پیغمبر کو کہ اے نبی ھذا یوم عظیم، یہ دن بڑا عظیم دن ہے، بڑا دن ہے۔ کس اعتبار سے؟ انہوں نے کہا، یہودیوں نے پیغمبر کو جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے نبی یہ دن عظیم دن ہے اس وجہ سے کہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے، موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دی تھی، اور شکرانے کے طور پر اسی لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے ماہ محرم میں عاشورہ کا روزے کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر ایسی بدعات و خرافات سے کہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر اختیار کی ہوئی ہیں، ان تمام بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج ماہ محرم کی نسبت سے ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا دین میں بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کے تاج ہیں، ہماری دلوں کی ٹھنڈک اور تسکین ہیں۔ تمام کے تمام اہل بیت اور من جملہ تمام صحابہ کرام، ہم تمام صحابہ کرام سے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام کی دل و جان سے قدر کرتے ہیں، تمام اہل بیت کے جتنے افراد ہیں ان تمام کی دل و جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اب ان کے نام پر ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ سارے کے ساری بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہ حدیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ علامہ البانی کی حدیث نمبر 2340۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو جو صحابہ کرام کی جماعت کو گالیاں دیتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، سب سے پہلے اس پر کس کی لعنت پڑتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار، اللہ کی پھٹکار، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے مقرب ترین فرشتوں کی پھٹکار، اور تیسرے نمبر پر تمام لوگوں کی پھٹکار ان پر برستی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج کے دور کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر ماہ محرم الحرام کے اندر جو کچھ دیا جا رہا ہے، یہ سارے کے ساری بدعات و خرافات ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ان تمام بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی طور پر دین اسلام کی جو دعوت ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں، اور ماہ محرم الحرام کی جو حرمت ہے، اس حرمت کو پامال کرنے سے بچائے۔ اپنے آپ پر جو آج ہم ظلم و تشدد کرتے ہیں، جو معاملات ہم نے فرضی بنائے ہوئے ہیں، ان معاملات سے اللہ ہمیں، ان اعمال سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔